والدین کے ساتھ نیکی کسے کہتے ہیں اور قرآن نے اس نیکی کو کس چیز کے ساتھ اور کتنی مرتبہ ذکر کیا ہے، آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 150 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ ناظرین، آج ہم صرف ایک آیت کی تفسیر لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جو ہے آیت نمبر 151۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ کہو کہ آؤ، جس چیز کو تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے تمہیں پڑھ کر سناؤں، اور وہ یہ کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ ٹھہرانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے ہلاک نہ کرنا۔ ہم تمہیں اور انہیں دونوں کو روزی دیتے ہیں، اب برے کاموں کے پاس بھی نہ جانا، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے۔ جس جان کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے اسے نہ مارنا، مگر یہ کہ حق، دفاع یا قصاص کی بنا پر ہو۔ یہ وہ حکم ہے جس کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم اسے سمجھو۔ یہ تو تھے اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ اس آیت میں اور دو آیات بعد میں بعض اہم اصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کہ تمام آسمانی ادیان میں سے ایک جیسے ہیں۔ توریت کے حصے سفر خروج باب 20 میں بھی اسی کے جیسے اصول بیان ہوئے ہیں۔ مدینے کے سرداروں میں سے جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، جو ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، وہ مسلمان ہو گئے اور اپنے ہاں تبلیغ اسلام کے لیے کسی مبلغ کو بھیجنے کی درخواست کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ یہی بات باعث بنی کہ مدینے کے لوگ دین اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ قرآن مجید میں 4 جگہ پر والدین کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ چاروں جگہوں پر توحید اور شرک سے انکار کے ساتھ اسے ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں چونکہ حرام چیزوں کو گوایا جا رہا ہے، اس لیے والدین کے ساتھ احسان نہ کرنا بھی حرام ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83، سورہ نساء آیت نمبر 36، سورہ انعام آیت نمبر 151، سورہ اسراء آیت نمبر 23۔ اس آیت کے 5 حکم اس طرح ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں کہ ایک ہی قانون لگتے ہیں۔ وَسَّاكُمْ بِهِ، اس میں موجود ضمیر بہی مفرد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے وہ ہم سے کوئی درخواست کریں یا کوئی سوال کریں۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157، بہار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 39۔ یہ تو تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے احکام کو لوگوں کے لیے بیان کرنا انبیاء کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ نمبر 2، چونکہ ہر چیز میں اصل اس کا حلال ہونا ہے، اس لیے حلال چیزوں کو شمار نہیں کیا گیا اور صرف حرام چیزوں کو شمار کیا گیا ہے۔ نمبر 3،
دین میں حرام چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، پیغمبر اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے یا ممنوعیت انسان کے تکامل اور تربیت کے لیے ہے۔ نمبر 5، چونکہ شرک فساد اور برائی کی جڑ ہے، اس لیے محرمات کی فہرست میں سب سے پہلے شرک کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 6، اللہ کی وحدانیت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 7، مذکورہ بالا آیت کے تمام احکام نہیں کی صورت میں بیان ہوئے ہیں، جبکہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم امر کی صورت میں آیا ہے، یعنی صرف یہی نہیں کہ انہیں تکلیف نہ دو بلکہ ان کے ساتھ نیکی بھی کرو۔ نمبر 8، غربت اور فقر کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا، اسقاط حمل کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اگر پروردگار عالم رزق و روزی کا ضامن ہے تو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ معاشرے کو برائیوں سے دور کرنا ضروری ہے اور روح کو بھی رذائل اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ نمبر 10، بعض گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 11، تمام الہی احکام عقل کے مطابق ہیں اور عقل کے پھلنے پھولنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ یہ چلا کہ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کا حکم قرآن کریم میں 4 مقامات پر خدا کی وحدانیت کے فوراً بعد ذکر ہوا ہے، یعنی جہاں جہاں پر بھی خدا کی وحدانیت کا ذکر ہوا ہے اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کا تذکرہ آیا ہے۔ ناظرین، آج کا یہ ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔